الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحان اللہ. برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الله تعالى في كلامه المجيد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا مدينة الحكمة وأبو بكر أساسها. أنا مدينة الحكمة وعمر حيطانها. أنا مدينة الحكمة وعثمان سقفها. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض الجنة. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 5 اگست 2022 بمطابق 6 محرم 1444 ہجری جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے
اللہ رب العزت دی رحمت دا امیدوار ہو کے تواڈے سامنے دین اسلام دی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس مہینے دی مناسبت نال کچھ گلاں گزشتہ جمعہ تواڈی خدمت گوش گزار کیتیاں گئیاں۔ ویسے تاں دین دی ترجمانی کرنا ہر گل دا کرنا ضروری ہے، وقت دی قلت دی وجہ کر کے جیڑیاں گلاں بہت زیادہ ضروری ہوندیاں میں کوشش کردا کہ او کیتیاں جاویں۔ تمہید دے طور تے مختصر میں ایک گل کرساں، ساری کائنات دا آغاز محرم وچ ہویا ہے اور ساری کائنات نو اختتام بھی محرم وچ ہونا ہے۔ مینوں انج معلوم ہوندا ہے جیڑی گل اللہ پاک نے سورۃ الملک کیتی ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلے تو اللہ پاک نے اپنی تعریف کیتی ہے اور اللہ پاک اپنی تعریف دے لائق ہیں۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا او اللہ، کیڑا اللہ جس نے الذی خلق الموت، خلق تخلیق کو لے، تخلیق دا مطلب ہے بناونا، دھرکھان اکھرانی بنائندہ ہے، بنائی جیسے اسے کل پوچھو کس مقصد واسطے بنائی ہے۔ لوہار نلکے دی بناوٹ کریندا ہے، وہ دسے سی اے کیڑے مقصد واسطے بنائی ہے، اے نلکے دا مقصد کیا ہے، بلب آلا بلب دا مقصد دسے سی، پکھے آلا پکھے دا مقصد دسے سی، جتی آلا جتی دا مقصد دسے سی۔ جو چیز جس نے کاریگری نال بنائی ہے وہ نال مقصد بھی دسیندا ہے۔ توجہ کر، اللہ پاک نے موت نو بنایا، اللہ پاک نے زندگی نو بنایا، نال اللہ پاک مقصد بھی آپ پہ دسیندے ہیں۔ اللہ پاک آپ پہ دسیندے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او اللہ جس نے موت اور زندگی نو بنایا ہے،
یا اللہ ایندا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اگاں پڑھ۔ جس لے میں اگاں پڑھیا مینوں انج نظر آیا ہے اللہ پاک فرمائندے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسا موت اور زندگی نو اس واسطے بنایا ہے تاکہ اسا جانچ کر لویے، تاکہ اسی پرکھ لویے، تاکہ جانچ پڑتال کر لویے تواڈے وچوں چنگے عمل کیڑا کریندا ہے، تواڈے وچوں چنگے عمل کیڑا کردا ہے۔ تسا کیسو قاری صاحب عنوان دے مطابق گفتگو کرو۔ آ توجہ کر، میری ساری تقریر دا خلاصہ ابتدا تے انتہا ایو ہے کہ ایو محرم دا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے کائنات نو وجود دیتا، کائنات نو بنایا ہے، کائنات نو اٹھایا ہے، کائنات نو سجایا ہے، کائنات نو بنایا ہے، کائنات نو آباد کیتا ہے۔ تا مہینہ محرم دا بندے چنگے عمل بھی کریندے پین، بندے غلط عمل بھی کریندے پین، بندے اللہ دے آکھے بھی لگ دے پین، بندے اللہ دی نافرمانی بھی کریندے پین۔ لیکن توجہ کر، اللہ پاک پہ دسیندن کہ جس ویلے اساں کائنات دا دسترخوان ان دی لپیٹ کرنی ہے اس ویلے بھی مہینہ محرم دا ہونا ہے۔ اس لئے مہینہ چنگے عمل آلے ایک پاسے اور بھیڑے عمل آلے ایک پاسے۔ میں کوشش کرساں تعصب دی چادر تو ہٹ کے گفتگو کراں۔ ایک قبیلہ، ایک مذہب، ایک فرقے نو میں کوشش کرساں کہ میں انہاں نو نشانہ نہ بناواں، بلکہ اساں صراط مستقیم نو ویکھنا ہے۔ اگاں سجنا دی مرضی دل کرے تا اس راہ تے آ جاویں۔ توجہ کر، ہن مہینہ محرم دائے، اسے محرم دے مہینے نو سامنے رکھ دے ہویا ایک روایت چاندہ ہے 10 محرم دا دہاڑا ہونا ہے، جمعے دا دہاڑا ہونا ہے۔ مسلمان جمعہ پڑھن واسطے مسجد چاندے پے ہو سن، تے ادوں لوگ اپنے بازاراں وچ بیٹھے ہو سن۔ میں ایک جگہ تے اے بھی پڑھے آئے کسائی پھٹے تے بہ کے گوشت بڑھیندا بیٹھا ہو سی، درزی کپڑے سیندا بیٹھا ہو سی، سنارا ہیرے تے جواہرات سونے نو پگھلا کے بالیاں بنا رہا ہو سی۔ اچانک حضرت اسرافیل دے منہ دے وچ سور جنوں توتی آکھیا جاندا ہے، پنجابی وچ توتی سمجھ لو، عربی وچ نو سور آکھیا جاندا ہے، اپنے منہ نہ لا کے اللہ دے حکم نال اونوں وگاونا شروع کر دے سن، اون دے وچ پھوک مارنا شروع کر دے سن۔ پہلے تا بڑی سریلی آواز ہو سی، پہلے تا بڑی من ٹھار آواز ہو سی، دل نشان آواز ہو سی۔ لیکن لوگ جڑے جمعے والے لوگ جمعے دی طرف آ رہے ہو سن، نمازی لوگ نماز دی طرف آ رہے ہو سن، بازار والے لوگ اس آواز وال کان دھر کے متوجہ ہو کے جا رہے ہو سن، ان دے پچھوں چل دیاں آواز دی تلاش جا رہے ہو سن۔ اچانک آواز ترش مزاج ہو سی، کلیجہ پھٹن والی آواز ہو سی، وہ آواز کوئی عام نہ ہو سی، اس آواز نال ساری خلقت دا انتقال ہو جاسی، ساری خلقت دا انتقال ہو جاسی، مسلمان بھی فوت، کافر بھی فوت۔ خیر میں عنوان دی طرف کوشش کراں، ایک بطور رابط دے میں گل کر رہا۔ مہینہ محرم دا یکم محرم امیر المومنین خلیفہ ثانی مسلمانہ دے دوے خلیفہ ایک گل اپنے کنڈے تے تول لویا ہے، ساری کتاباں وچ حوالہ موجود ہے، ایک گل میں تلیندہ جانا کریندہ جانا غور کریا ہے۔ پہلی گل کیڑی کیتی ہے؟
مسلمانہ دے خلیفہ، جانشین پیغمبر، خلیفہ دوم۔ اگلی گل کراں، مراد پیغمبر داماد حیدر کرار۔ پنجابی جی گل کراں، مراد پیغمبر جوائی حضرت علی دے، اور جنہاں دے سالے ہیں حضرت امام حسین، جنہاں دے سالے ہیں حضرت امام حسن، جنہاں دی سس صاحبہ ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے بھائیو، ایسی گلاں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک نام ہے عمر۔ کہ نام ہے؟ عمر دے وچ ایک عین آندی ہے، عمر دے وچ ایک میم آندی ہے، عمر دے وچ ایک رے آندی ہے۔ میں پچھلے جمعے وضاحت کر رہا ہوں۔ عمر دے وچ عین آندی ہے، عین تو مراد حضرت علی دا انتخاب ہے۔ عمر دے وچ ایک میم آندی ہے، میم تو مراد پیارے نبی دا انتخاب ہے۔ عمر دے وچ ایک رے آندی ہے، رے تو مراد میرے اللہ دا انتخاب ہے۔ توجہ کریا ہے تو کم و بیش 80-82 ایک جگہ تے 32 آدمی مسلمان ہن، اور خانہ کعبہ وچ نماز پڑھن دی اجازت کوئی نہیں۔ 32 آدمی مسلمان ہن، ساری کتابیں وچ موجود ہے، اور خانہ کعبہ وچ پڑھن دی نماز پڑھن دی اجازت کوئی نہیں۔ دار ارکم، ارکم ایک بندے دا نام ہے، اون دا گھر عربی دے وچ دار نو گھر آکھیا جاندا ہے۔ دار ارکم، اس گھر دے اندر مسلمان بیٹھتے ہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال۔ جیڑا بھی مسلمان باہر نکلے آ، کافراں ایکا کیتا ہوئے آئی، اتفاق کیتا ہوئے آئی، پتھر مارنے، آوازاں کسنیاں، دھکے دیونے، یعنی ہر طرح دیاں پریشانیاں انہاں دے واسطے ہن۔ ایک ایسا ویلا آیا اسباب دی دنیا دے وچ، بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ معاونت کر دی آئی، انہاں دا بھی انتقال ہو گیا۔ رشتہ داراں وچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چاچا جنہاں دا نام ابی طالب ہے، وہ بھی مہربان ہا، انہاں دا بھی انتقال ہو گیا۔ یک نہ شد دو شد، اس سال نو عام الحزن آکھیا گیا ہے۔ اسباب دے لحاظ نال ظاہری طور تے معاونت نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے اللہ کو دعا منگی، یا اللہ اس مکے دی سرزمین تے دو کڑیل نوجوان ہیں، انہاں نوجواناں وچوں ایک نوجوان میں محمد دی جھولی وچ پا دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ ایک عمر ہے، ایک عمر ہے، ایک خطاب دا بیٹا ہے، ایک حشام دا بیٹا ہے۔ توجہ کرے آئے، بعض روایتیں جاندا ہے دوسرا کون آئی؟ ابو جہل آئی، پہلا کون آئی؟ جناب حضرت فاروق اعظم۔ میں نے یہ معلوم ہوندہ ہے اللہ دے نبی نے دعا منگ دے ہوئے آکھیو سی اللہ دوویں ادائیں
او جیڑا بیٹھا نا او اودے چنگا نہیں پیا لگدا سبحان اللہ سمجھ آئیے شان فاروق اعظم زندہ باد دو میں ادائیں او جیڑا بیٹھا نا او اودے چنگا نہیں لگدا اونوں ایتھے آونا چاہیدا ای سادہ جی مثال لے لو جگ او بھی برتن ہے لوٹا بھی ایک برتن ہے ہکے فیکٹری وچ بنن تے اگر بھلیکھے وچ جگ تے لوٹا دو میں لیٹرین پئے ہوویں تے کوئی سیاںا بندہ انچ آدا ہے لوٹا تا اپنی جگہ تے ٹھیک پیا جگ نو ایتھے ہومنا نہیں چاہیدا جگ نو تا سونی جگہ تے ہومنا چاہیدا ہی مینوں انج معلوم ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عرض کر دیں اللہ اے دو میں بنے تا تیری فیکٹری ہے چن سبحان اللہ سمجھ آندی پئی ہے ماشاءاللہ کہاں بنایا انہوں اللہ بنایا نا اللہ انہوں بنایا تا تو ہے لیکن او جیڑا ہے نا او تا پیا ہو سی نا ٹھیک لیکن میرے دل دی چاہتے توجہ میں بڑے موتی پیا دینا میرے دل دی چاہتے آ جیڑا بیٹھا نا اونوں اتھے نہیں ہومنا چاہیدا اونوں ایتھے ہومنا چاہیدا ہے سبحان اللہ اور سن اے بھی تساں آکھ سکدے ہو اگر ایہ گل ہا اگر ایہ گل ہا حضور ڈریکٹ چاہتے اللہ ابو جال اٹھائیں پیا روے عمر نو اورا چا گھل اے بھی گل ٹھیک آئی لیکن حضور نے انج کیوں آکھے اللہ انہاں دوویں چو ہیک دے توجہ آکھن دا مقصد ہا اللہ انج گھل کہ تیرا بھی چناؤ ہو جاوے سبحان اللہ اگر حضور ڈائریکٹ منگ دے تو لوکاں کے آکھنا آئی حضور دا چناؤ ہے حضور دا انتخاب ہے حضور نے چنیا ہے لیکن حضور کے پیادن اللہ انہاں دوواں دے نا رکھ دا تیرے اگو پیاں چون کے تو دے چون کے بڑی عجیب گال پیا کرے نہ توجہ کرے آئے چون کے تو دے کیوں اے اللہ نے حضور کو لو اکھوامنا ہا کیوں اللہ نو پتہ ہا ایک ایسا زمانہ آمنا ہا لوگاں ان دے بارے مغالطے وچ ایک دوے نو پاونا ہا تے پتہ کیویں لگنا ہا اللہ نے حضور کو لو اکھوایا تاکہ مسلماناں نو اس مسئلے دی سمجھ آ جاوے کہ عمر انجے نہیں آیا اللہ دا انتخاب بن کے آیا ہے بے شک اللہ دا اور گل کراں پتر پیو نو آدھا ہے ابا 100 روپیہ تا دے پتر کے کرے سے ابا میں بازاروں کو چیزاں خریدنی ہیں ذہن حاضر ہے سمجھ آندی پئیے میں بازاروں چیزاں خریدنی ہیں والد نے 100 روپیہ دیتا بیٹا دکان تے گیا دکان والے نو آدھا ہے ادھا کلو کھنڈ دے چا 10 روپے دی فلاں چیز دے چا تے جدو پیسے مکمل ہو گئے اس نے 100 دا نوٹ دکان والے نو دیتا دکان والے نے نوٹ نو ویکھیا ہے ویکھ کے کی آکھ رہا ہے کہ اے نقلی ہے توجہ ہے توجہ ماشاءاللہ دکان والا کی آکھ رہا ہے اے نوٹ نقلی ہے گاہک آکھدا ہے کہ نقلی نہیں وہ آدھا نہیں نقلی ہے 4 بندے ہور کٹھے ہو جاندے او بندے آدھن دکاندار نو تینوں کیویں پتہ نقلی ہے وہ آدھا بس میں جو آدھا پیا نقلی ہے اگو گاہک پتہ کیا آدھا ہے نقلی نہیں ہو سکدا کیوں نہیں ہو سکدا تینوں کیویں پتہ ہے آکھے جس مینوں دتا ہے مینوں اس تے یقین ہے مینوں نقلی نہیں دیندا سبحان اللہ تسی اجے نہیں پہنچے ماشاءاللہ جس مینوں دتا ہے مینوں اس تے یقین ہے مینوں نقلی نہیں دیندا کیوں مینوں اس تے یقین ہے میں جو مانگ کے لیا ہے
میں جو مانگ کے لیا ہے. اگر یہ نکلی ہے پھر اس نے مینوں نکلی دتا کیوں ہے؟ توجہ کر، جی میں 100 دا نوٹ بیٹے نو اپنے والد تے یقین ہوندا ہے کہ والد مینوں نکلی نہیں دے سکدا، شاگرد نو یقین استاد تے ہوندا ہے کہ مینوں نکلی نہیں دے سکدا. توجہ کر، اج دے زمانے وچ جڑے لوگ آدن عمر اسلام تو ہر گیائی، اسلام تو دور ہو گیائی، اسلام تو بدل گیائی، نکلی ہو گیائی، انہاں نو میں آکھ سکنا جویں 100 دا نوٹ بیٹے نو اپنے والد تے یقین ہے، اسی طرح اسانو اپنے اللہ تے یقین ہے. میرا اللہ میرے محمد نو نکلی چیز نہیں دے سکتا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان حیدر کرار. میرا اللہ میرے نبی نو نکلی چیز نہیں دے سکتا. اسے واسطے حضور نے آکھے اللہ، توجہ بڑا قیمتی موتی پہ دینا، توجہ کریا ہے. اسے واسطے حضور نے آکھے اللہ او دوئن، انج نہیں آکھے اللہ او جیڑا بیٹھا ہے. کیوں؟ اگر حضور انج آدے اللہ اس نو اورا گھال دے، اس نو اللہ قبول کر لیں دے. آج دے زمانے میں لوگ آکھ دے کہ عمر بدل گیا ہے، مسیح آکھ دے کیویں بدلیا ہے، یہ تو اللہ نے دیتا ہے، اللہ نو پتہ ہا. توجہ، لوگ آکھ دے اللہ نو پتہ ہائی اس بدل جاونا ہے تے اللہ نے دیتا ایو ہے، اللہ کول کوئی ہور مانگ لیں دے. اس واسطے حضور نے عرض کیتی اللہ اے دلاں دے بھیتاں نو تو جاندا ہے، مینوں تا دوویں جوان نظر آندے نہیں. انہیں جو جنہاں دا پکا رنگ ہوئے دلاں دے بھیتاں نو تو جاننا ہے. جیڑا انہاں وچوں کڑیل میدان ہوئے، جیڑا انہاں چوں بہادر ہوئے، جیڑا انہاں چوں غیرت مند ہوئے، جیڑا انہاں چوں جرات مند ہوئے، بہادر ہوئے، نڈر ہوئے. اللہ دلاں دے راز نو تو جاننا ہے. اتو میں ویکھیا ہے، مینوں اے معلوم ہوندا ہے کڑیل جوان ہیں، لیکن دل تو جاننا ہے. جیندا دل صاف ہے وہ چون کے مینوں دے چاہ. اسے واسطے فرمایا عمر رب دا انتخاب. اللہ نے انہاں دوویں چوں چون کے ایک عمر حضور نو دیتا ہے، ایک عمر حضور نو دیتا ہے. توجہ کر، ٹائم ختم نہ ہو جاوے، میں بڑا سفر کرنا ہے، بڑیاں گلاں کرنیاں، تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. توجہ کر، میں گل کر رہا عمر دی رے دس دیئے کہ عمر اللہ دا انتخاب ہے، عمر اللہ دا انتخاب ہے. اور عمر جدو اسلام دے اندر آیا، قرآن پاک دی 6666 آیات انہاں دے وچ تقریباً 27 جگہ ایسیاں ہیں جدو میرا عمر بولدا ہے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیتا ہے. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیتا. پھر عمر اللہ دا بھی انتخاب، پھر عمر میرے نبی دا بھی انتخاب، عمر میرے نبی دا بھی انتخاب. میں گل کر رہا عمر حضرت علی دا بھی انتخاب. ساری کتاباں میں حوالہ موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 52 سال عمر ہے. کتنی؟ 52 سال عمر ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی صاحبزادی جنہاں دا نام ام کلثوم ہے، انہاں دا نکاح فاروق اعظم نال ہویا ہے. اسے واسطے فرمایا عمر علی دا انتخاب ہے، عمر علی دا انتخاب ہے. عمر کوئی عام انسان نہیں. ایک روایت آندے کہ ایک جگہ تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادہ جنہاں دا نام عبداللہ ہے اور حضرت امام حسین بچپن آپس کھیل رہن. اچانک امام حسین نے حضرت فاروق اعظم دے بیٹے نو
تانا مار دیتا آکھیا جا کمی دی اولاد کی آکھیا بولو یار کی آکھیا جا کمی دی اولاد بیٹے نو غصہ آیا والد کو لو آیا والد وقت دا امیر المومنین بادشاہ ہے اسباب دے لحاظ نال ساریاں سہولتاں موجود ہیں جدو بیٹے نے آکھیا ابو حسین نے مینو آکھیا کمی دی اولاد تے والد کی آکھ رہا ہے بیٹا اس ٹائم حسین پاک کتھیں کہ فلاں چوک تے کھڑیں کہ ٹھہر جا کاپی کی پنسل دے کے بھیج دیتا جا لکھوا کے لے آ عبداللہ آیا حضرت امام حسین نو آکھ رہا ہے میرے ابو نے کیا ہے جیڑی گل تو کیتی ہے نا کمی دی اولاد لکھ کے دے حسین بھی نہیں ڈرے حسین ڈریا نہیں سوچیا نہیں حضرت امام حسین نے فرمایا جیڑی گل ساڈی زبان تے ہوئے وہ گل ساڈے دل تے ہوندی ہے وہ گل ساڈے قلم تے ہوندی ہے فوراً لکھ کے دے دیتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو اس کاغذ دے ٹکڑے نو لے کے اپنی اکھاں نال لا رہن بوسا دے کے آکھ رہن کہ میری بخشش واسطے ہی ہوئی انہاں دی تا آپس وچ محبت ہے میری بخشش واسطے یہی کافی ہے کل جس ویلے قیامت دے دہاڑے اللہ پاک نے مینوں کہنا ہے نا عمر کی لے کے آیا ہے میں اس لئے یہی کہاں گا اللہ میرے عمل تا اپنی جگہ تے میں تا اہل بیت دے گھرانے دا کم نہیں ہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گل نو عیب نہیں سمجھا بلکہ فخر سمجھا ہے ناز سمجھا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت تے گفتگو کراں گا آذرا توجہ کر میں گل کردہ جاواں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں کتنی عظمت والا انسان ہے حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر فرمایا کائنات دے لوگو اگر میرے بعد کسے نے نبی بن کے آونا ہوندا جیڑا اللہ پاک نے نبوت دا سلسلہ چلایا ہے نبوت دا دروازہ کھولیا ہے میرے آون نال نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آمنا ہوندا اللہ پاک عمر نو نبی بنا دیندا اللہ پاک عمر نو نبی بنا دیندا اتھے بھی بڑے موتی ملدے ایک موتی تا اے ملدا ہے کہ اللہ دے نبی دس رہن کہ نبوت دا دروازہ بند نبوت دا دروازہ بند اور سانو ثبوت مل گیا ہے اگر کوئی نبی ہوندا بڑی عجیب گل کردا پیاں اگر کوئی نبی ہوندا فاروق اعظم بن کے آ جاندے فاروق اعظم نبی نہیں بنے اس واسطے نبی اور ہے ہی کوئی نہیں ایک گل دساں مرزائیاں نال جڑے مناظرے ہوئے مرزائی قرآن پڑھ دیں مرزائی سارے بولو مرزائی قرآن پڑھ دیں وہ قرآن دے نال دلیلاں دین دیں سادہ بندہ پریشان ہو جاندہ ہے مرزائیاں نال مناظرہ ہویا مرزائی نے آکھیا کہ ساڑے کل ثبوت ہے کہ غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی ہے پوچھیا کیویں ثبوت ہے انہوں نے ایو آیت پڑھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور و خاتم النبیین دا مطلب تے ہے نبیوں نو ختم کرن والے لیکن مرزائی نے ان دا معنی کیتا ہے و خاتم النبیین خاتم دا مطلب ہے مہر نبیین نبی دی جمع یعنی اللہ نے نبیاں علی مہر حضور نو دے دیتی ہے مرزائی دا معنی کی کر دیں و خاتم النبیین دا معنی کی کیتا کہ خاتم النبیین دا مطلب ہے کہ نبیاں علی مہر اللہ نے کہیں نو دے چھوڑیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے چھوڑیے جس تے دل کرے مہر لا دیویں نعوذ باللہ یا مہر اللہ نے حضور نو دتی اور حضور نے مہر خاص مرزا غلام احمد قادیانی نو لا دتی اس واسطے اے نبی بن کے آیا ہے مینوں آکھن دے مینوں او لوگ دسن کہ مرزا غلام احمد قادیانی غالباً 1800 تو بعد پیدا ہویا ہے اور حضرت فاروق اعظم تو میرے نبی دے کول تشریف فرما ہیں اگر خاتم النبی جیندہ مانا اے کردا ہے کہ نبی کولو مہر آ گئی ہے سجنا اگر ایو مانا ہے تو میرے نبی نے مہر عمر نو کیوں نہیں لائی اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی میرے نبی نے مہر عمر نو کیوں نہیں لائی حضور خود فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی جل کان عمر میرے بعد اگر کوئی نبی بن کے آونا ہوندا اے عمر آ جاندا اگر خاتم النبی جیندہ مطلب ہے کہ حضور نو مہر مل گئی ہے تے مہر غلام احمد قادیانی کانے نو اگر لائی ہے تو عمر نو کیوں نہیں لگی تو انہوں سمجھ نہیں آئی گل آ رہی سمجھ اگلی گل سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا انا مدینۃ الحکمت و ابو بکر اساسها انا مدینۃ الحکمت و عمر حیطانها انا مدینۃ الحکمت و عثمان سقفها انا مدینۃ الحکمت و علی بابها توجہ کرون مانا سن اللہ دے نبی فرماندے میں حکمت دا شہر ابو بکر دی بنیاد سبحان اللہ بے شک یہ روایت پڑھی جاندی ہے نا انا مدینۃ العلمی و علی بابھا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا انجے دروازہ لا کے تو دکھایو ہمیشہ دروازہ تاں لگدا ہے جے قد ہووے قد تاں ہوندی ہے جے بنیاد ہووے تا قداں پوندیاں قداں ہوویں تا چھت کھلوندی ہے کمرہ ہووے تا بوہا لگدا ہے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ تاجدار ختم نبوت کیسا ڈاکہ ماریا گیا ہے بنیاداں ختم کر دیتیاں دیواراں ختم کر دیتیاں چھت ختم کر دیتی او انجے دروازہ ٹکائی سے کیویں اساں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت رکھ دے ہیں نبی میرے نبی دے خزانہ میرے نبی دا علم دا دروازہ ہے حضرت علی لیکن دروازہ انجے پیا سونا نہیں لگدا دروازہ تاں لگدا ہے جے بنیاد ہوئے بنیادہ مضبوط ہوئے تا قدہ کھلون دیاں اور قدہ ہوئے تا چھت پون دیئے کمرہ ہوئے تا بوہا لگدا ہے میرے کولو حدیث سن اللہ دے نبی فرمان دے انا مدینۃ الحکمت و ابو بکر اساسها انا مدینۃ الحکمت و عمر حیطانها انا مدینۃ الحکمت و عثمان سقفها انا مدینۃ الحکمت و علی بابها او کائنات دے لوگو میں حکمت دا خزانہ ہاں ابو بکر ہوندی بنیاد ہے او کائنات دے لوگو میں حکمت دا خزانہ ہاں عمر ہوندیاں قداں ہیں میں حکمت دا خزانہ ہاں عثمان ہوندی چھت ہے میں حکمت دا خزانہ ہاں علی ہوندا دروازہ ہے ہن سمجھ آئی بات دی چھوٹے ہوندیاں بال پڑھدیاں نا تے جیڑا ورکا اوکھا ہویا سبق یاد بولو نہ ہوندا ہویا تے اگلے کیا کریں ورکا پاڑ چھوڑیں دیاں دوئی دیوار استاد اوری سبق سن دیں ہاں بھئی فلکو سبق سنا استاد جی میں نو یاد ہے نال والے کول پوچھنا ہاں بھئی تو سنا وہ آدھا میں نو بھی یاد ہے ہاں بھئی فلکو تو سنا بجائے نامے ورکے دے نامے ورکے والا شروع کر دیندا ہے استاد نال والے کول پوچھدا تو سنا
او نامے ورکے آلا شروع کریندا ہے استاد آدھا سمجھ نہیں آندی کل تینوں بھی پڑھایا ہی اور فلکو تینوں بھی پڑھایا ہی لیکن تو نامہ ورکا نہیں پیا سنائندا استاد جی میری کتاب ہے بھی میری کتاب ہے بھی کوئی نہ استاد حیران ہوندا ہے کلاس ہکو کتاب بھی ہکو ایندے کتاب کوئی نہیں ایندی کتاب وجہ کہ ہے اور فلکو بھی کھا کھڑ کتاب کھولی استاد آدھا فلکو کتاب والیاں دا قصور کوئی نہیں تو آپ بے ایمانی کیتی ہے مینوں بھی آکھن دے نہ فاروق اعظم دا قصور ہے نہ ابو بکر دا قصور ہے نہ عثمان دا قصور ہے نہ ساڈا قصور ہے اسا تا ابو بکر والا ورقہ بھی پڑھیا ہے عمر والا ورقہ بھی پڑھیا ہے عثمان والا ورقہ بھی پڑھیا ہے علی والا ورقہ بھی پڑھیا ہے تو ترے ورقے پاڑ کے پیانے کتاب کوئی نہیں اور کڑمیا کتاب تو ادھوری نہیں ودا میرا کیڑا قصور ہے اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی اتنا دن ترائے اچھی چے بولو بولے سوتا لوگاں نو سمجھ آسیں کہ آ دن ترائے کانے اصل آپ کانے ہیں اصل مسلمان میں زبان نلا دے بدے ہونے ہیں ایک واری میں ہائی ایستے بیٹھوں بڑی سلو جا رہی آئی جس لئے میں سوار ہویا نا تو سارے یک زبان ہو گیا کہ اے شکر ہے میں کہ ہائیں مولوی دے بمن نال پیا دن شکر ہے میں تھوڑی نجا کے ویکھیا تے میرے تو پہلے ترے بندے بیٹھے ہیں میرے تو پہلے ترے بندے بیٹھے ہیں میں کیا ہون میں نو سمجھ آئیے نال ایک بندہ بیٹھا ہے میں کیا دس تا دس کیوں شکر کیتا ہی میں جان دے آکے تیرا تا سانو پتہ ہی کوئی نہیں اسا تا شکر اس واسطے کیتا ہے دین جتھے ترائے سواریاں جاندیاں پہ میں سفر سوکھا توجہ کریا سفر سوکھا میں کیا مسلمانوں تو اڈی اکلاں تے انہاں پردہ پا چھوڑیا ہے تو انہوں پتہ بھی کوئی نہیں کہ لوگاں کتنی بے ایمانی کیتی ہے اس کتاب دے ورکے کیویں پاڑے ہیں تیری زبان تے بھی وہ لفظ آمن لگ گیا ہے کدی غور کرے ہاں مینوں اے دس اگر ترائیالا عدد کڑما ہوندا اگر ترائیالا عدد چنگا نہ ہوندا من اللہ پاک نے مغرب دے ترائے فرض کیوں بنائیں اگر ترائیالا عدد چنگا نہ ہوندا میرے نبی نے عشاء دے ترائے وتر کیوں پڑھے ہیں اگر ترائیالا عدد چنگا نہ ہوندا میرا نبی وضو دا طریقہ دسیندہ پیائے نال فرمائندہ پیائے ہاتھ دھوو ترائے واری نال دسیندہ پیائے ناکچ پانی پاو بلندے آؤ نال دسیندہ پیائے ناکچ پانی پاو ترائے واری نال دسیندہ پیائے منہ وچ کرولی کرو ترائے واری نال دسیندہ پیائے چہرے تے پانی پاو ترائے واری نال دسیندہ پیائے بازو دھوو ترائے واری نال دسیندہ پیائے پیر دھوو ترائے واری او سجڑا اگر ترائے عادت چنگا نہ ہوندا میرا رب فرض نہ بنیندا ترائے عادت چنگا نہ ہوندا میرا نبی ترائے وتر نہ پڑھدا ترائے عادت چنگا نہ ہوندا میرے نبی ترائے عادت نہ دسیندا ایک روایت چاندے کسے دے دروازے تے جاؤ ایک باری دستک دے وہ جواب نہ آوے دوبارہ دستک دے وہ جواب نہ آوے تری باری دستک دے وہ جواب نہ آوے واپس آ جاؤ یا رسول اللہ پہلے باری دستک دیتی ہے تو ساکھے کھلوتے رہو وجہ کی ہے دوئی باری دستک دیتی ہے تو سا فرمایا کھلیتے رہو وجہ کی ہے تری باری دستک دیتی ہے تو سا ان کیوں آکھے واپس آ جاؤ فرمایا اس واسطے کہ ترائیہ عدد پورا ہو گیا ہے ادھائیں سبیل والا پانی تا نہیں پی کے آئے پچھلے ڈھلے کیوں ہو گئے ہو ہون نارا مراکھن وینے پچھلے
میں تیرے عقیدے دا پرچار کر رہا، میں تیرے عقیدے دی ترجمانی کر رہا۔ توجہ کر، ترائے اعلی عدد میرے اللہ نو پسند ہے، حتیٰ کہ شریعت دے وچ ایک عورت کسے مرد نال اوندا نکاح ہو گیا ہے، نہ چاکی ہو گئی نہ چاکی ہو گئی، اگر ایک طلاق دے چھوڑیے 2 چانس باقی ہیں، سبحان اللہ، 2 طلاقاں دے چھوڑیاں ایک چانس باقی ہے، اگر عدت بھی گزر گئی ہے مونوی اسے نال نکاح ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق دے چھوڑی ہے ہون باویں عدت بھی گزار لوے نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ترائے اعلی عدد پورا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اسا دین دے جس پاسے جاویے اللہ نو بھی ترائے اعلی عدد پسند ہے، اللہ دے نبی نو بھی ترائے اعلی عدد پسند ہے۔ آئے کھور گل سندا جا، دہاڑے قیامت دے میرے اللہ نے بھی رحمت دا بھی وسامی وسامنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پاک کے چاندے دہاڑے قیامت دے میرے اللہ دی رحمت دا سمندر جس ویلے جوش چاونا ہے، اللہ پاک نے ترائے بک بھر کے جہنم چوں جہنمیاں نو کٹ کے جنت وچ پاونا ہے۔ کتنے بک؟ اچھی بولو، کتنے بک؟ ہن جیڑے آدمی ترائے عدد کڑما ہوندا ہے، ہن انہاں کول پوچھو اللہ نے ترائے بک کیوں بھرنے؟ اے میں ایویں نہیں گل کر رہا ممبر رسول تے، ہاں علماء و سنت والجماعت مسلک دی ترجمانی کر رہا، میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، جمعہ صبح یوٹیوب تے جاونا ہے، پوری دنیا نے سننا ہے۔ سجنا اگر گل 2 نمبر ہوندی میں کدی نہ بیان کراں ہاں، میں کدی نہ یوٹیوب دے سامنے بیان کراں ہاں، میرے کولو دلائل قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ایویں گفتگو نہیں کر رہا، مسلک آل حق دی ترجمانی کر رہا۔ ترائے اعلی عدد جیڑے پاسے جا میرے اللہ نو بھی پسند ہے، ترائے اعلی عدد میرے نبی نو بھی پسند ہے، ترائے اعلی عدد میرے نبی دے دیوانیاں نو بھی پسند ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایندہ جیڑا بندہ کہ ترائے اعلی عدد اچھا نہیں ہے انہوں سمجھاؤ ایک کافراں دا عمل ہے، مسلمانہ دا نالے کھور نعرہ لگ دے ساڈا علی، توجہ ساڈا علی، اچھی اچھی ڈرو نہیں، ساڈا علی، باقی ہر کوئی اچھی بولو اچھی تاں تے تانوں سمجھ آونی ہے، ساڈا علی شیر ہے، باقی ہر کوئی آکھو نعوذ باللہ، آکھو سارے آکھو نعوذ باللہ۔ کملیوں سچیندے نہیں، علی کس زمانے میں آئی؟ صحابہ دے زمانے میں۔ اے جیڑا دن ہیر پھیر او ابو بکر نو سیڑ تے کر رہا ہے، جیڑا دن ہیر پھیر عمر نو سیڑ تے کر رہا ہے، جیڑا دن ہیر پھیر عثمان نو سیڑ تے کر رہا ہے۔ اور سجنا حدیث چاہ میرا نبی پیا دے افضل البشری بعد الانبیاء ابا بکر صدیق، فرمایا سارے نبیوں تو بعد اگر اچھی شان والا کوئی انسان ویکھنا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان آل بیت، ہمارا حسین پیارا حسین، ہمارا حسین پیارا حسین، علماء حق علماء دیوبند۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، چاہ کے ویکھ یہ حدیثاں چھپائیاں کیوں گئی ہیں؟ مڑ پچھلی گال تے آ جاؤ، پتہ ہی نہیں ذہن حاضر ہے۔ یہ حدیثاں چھپائیاں کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ ورکا پاڑ دیتا گیا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اینو نہ یاندا، اینو نہ یاندا۔ یاد رکھ اساں حضرت علی نال بھی محبت رکھ دے ہیں، بے شک اور گل کراں، یاد رکھ اساں دروازے نال بھی محبت رکھ دے ہیں، لیکن دروازے تو پہلے اساں چھت نال بھی محبت رکھ دے ہیں، چھت تو پہلے اسی کڈا نال بھی محبت رکھ دے ہیں، کڈا تو پہلے اساں بنیاد نال بھی محبت رکھ دے ہیں۔ سبحان اللہ، اسانو دروازے نال بھی محبت ہے، اسانو
چھت نال بھی محبت ہے، سانو قداں نال بھی محبت ہے، سانو بنیاداں نال بھی محبت ہے۔ اللہ دے نبی نے کیا فرمایا؟ ارحم امتی، اے جمعہ دیوار علماء خطبے کے پڑھ دین، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت سارے نالو زیادہ مہربان میرے نبی نو حضرت علی نظر کوئی نہ نام دے پہ، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت سارے نالو زیادہ مہربان ابو بکر۔ میرے نبی نے فرمایا توجہ کر، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، انا مدینۃ العلم و عمر جدارها، انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ اور کائنات دے لوگو میں علم دا شہر ہاں، ابو بکر ہوندیاں بنیاداں ہیں، میں علم دا شہر ہاں، عمر ہوندیاں قداں ہیں، میں علم دا شہر ہاں، عثمان ہوندی چھت ہے، میں علم دا شہر ہاں، علی ہوندا دروازہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسے نبی بن کے آونا ہوندا او عمر فاروق بن کے آوے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، فرمایا دہاڑے قیامت دے ہر نبی دا ایک ساتھی ہونا ہے، دہاڑے قیامت دے میرا ساتھی عثمان ہونا ہے۔ تو ابو بکر نو کانا سدینا ہے، اللہ دے نبی آدھا ہے انبیاء تو بعد اچھے رتبے والا ہے بھی ابو بکر۔ تو فاروق اعظم دے متعلق آنا ہے، اللہ دے نبی آدھا ہے نبیان دا دروازہ بند، اگر کوئی نبی ہوندا تو نبوت دے اہل ہے ہی عمر، اور تو عثمان دے بارے گل کرے نہیں۔ اللہ دے نبی آدھے دیاڑے قیامت دے میرا ساتھی ہونا بھی عثمان ہے، میری انگلی پکڑ کے جنت وچ میرے نال جاونا ہے۔ یاد رکھ اسا نماز نو نہیں جان دے، سانو نہیں پتا نماز کیڑی شائے، اسا روزے نو نہیں جان دے، سانو نہیں پتا روزہ کیڑی شائے۔ توجہ کر، میں وجہ دے جا کے گل کر رہا، اسا حج نو نہیں جان دے، سانو نہیں پتا حج کیڑی شائے، اسا خدا نو نہیں جان دے، سانو نہیں پتا کیڑی شائے، اسا قرآن نو نہیں جان دے، سانو نہیں پتا کیڑی شائے۔ توجہ کر، اسا یقین کیتا ہے تو محمد دے آنکھیں لگ کے یقین کیتا ہے، اسا یقین کیتا ہے تو حضور دے آنکھیں لگ کے یقین کیتا ہے۔ حضور نے آنکھیں ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسا تسلیم کر گئے ہیں۔ حضور نے آنکھیں ہے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، اسا تسلیم کر گئے ہیں۔ حضور نے آنکھیں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے اندر کوئی شک نہیں، اسا تسلیم کر گئے ہیں۔ حضور نے آنکھیں ہے خانہ کعبہ آ کے حج کرو، اسا تسلیم کر گئے ہیں۔ قدم اگا بڑھا، حضور نے آکھیا ہے انبیاء تو بعد اچھے رتبے والا ابو بکر اسی تسلیم کر گیا ہے۔ سانو تو نہیں پتا، اسا تو اپنے نبی دے آنکھیں پہ لگنے ہیں، سانو ناک حضور کو پوچھ، سانو ناک حضور کو پوچھ۔ میرے نبی نے فرمایا لو کان باتی نبی لکان عمر، سانو نہیں پتا عمر کون ہوندا ہے، اور میرے نبی نے تعارف کرایا اسی من گئے ہیں۔ سانو نہیں پتا عثمان کون ہوندا ہے، میرے نبی نے آکھے او عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں یکے بعد دگرے میں تیرے نکاح وچ جان دیواں ہاں، اس واسطے تیرے تو بہتر جوائی کوئی نہیں، میرے تو بہتر سسر کوئی نہیں۔ جدو میرا نبی عثمان نال اتنا پیار کرے میں کیوں نہ کراں، میں کیوں نہ کراں۔
اسا تو حضور دے آکھے لگے ہیں یہ گل تو صحابہ نے کیتی آئی جس لئے قبلہ تبدیل ہون دا ٹائم آیا نماز دے وچے حضور چل پے صحابہ بھی چل پے نماز تو بعد صحابہ کو لو پوچھیا گیا کہ نماز دے وچ عملے کثیر ہویا ہے تسا چل پے ہو ہن نماز دا کے بن سی صحابہ نے آکھے اسانو نہیں پتا نماز دا کے پڑھ سی کے بن سی اسانو تا اتنا پتا ہے جو دسیا گیا ہے کہ نبی دی اتباع کرنی ہے سانو تا اتنا پتہ ہے جو دسیا گیا ہے نبی دی اتباع کرنی ہے اور ساتھ نبی دی اتباع کریں دے پہ ہیں نبی دی اتباع کرنا ساڑی مجبوری ہے نبی دی اتباع کرسائیں تا سا کامیاب اسائیں ساڑی مجبوری ہے جے صحابہ ایا گال پہ کریں دیں مر مینو میں آکھن دے اللہ نے آکھے نبی دی اتباع کرے سو تا کامیاب ہو سو اللہ دا نبی پہ آتا ہے میرے صحابہ دی اتباع کرے سو کامیاب ہو سو جویں صحابہ نے نبی دی اتباع کیتی ہے انہاں دی مجبوری ہے اسامی صحابہ دی اتباع کریں دے پے ہیں ساڈی مجبوری ہے تو کیسے کتھے ہے سیاہ ستہ کتابہ وچ پڑھ کے ویکھ اللہ دے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرمایا تواڈے اوتے میرا طریقہ ضروری ہے میرے خلفاء دا طریقہ ضروری ہے جیڑا میرے طریقے تے چل سی میرے خلفاء دے طریقے تے چل سی فرمایا ہدایت والا ہو جا سی وہ ہدایت آخر تے چھوٹے جے دو اعلان پہلا اعلان تے ہے انشاءاللہ 10 محرم والی دیوار اے خان دے کوٹ تو پیچھے ایک علاقہ آندہ ہے کابلی میرے خیال علاقے دنا ہے کالا بالی اس جگہ تے کانفرنس ہو رہی ہے زور تو پہلے بھی زور تو بعد بھی تشریف لے وہی سو دوسری بات یہ ہے کہ جیڑے آدن خلافت راشدہ نعرہ ٹھیک نہیں سجنائے حدیث دے سندی پئی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تو آڈو تے میرا طریقہ ضروری ہے میرے خلفاء دا طریقہ ضروری ہے خلفاء وچوں پہلا خلیفہ ابو بکر ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے دوسرا خلیفہ حضرت فاروق اعظم ہے تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے چوتھا خلیفہ حضرت علی حیدر قرار ہے ریاض بھائی اچھی کر کے خلفاء دا نعرہ لا خلافت راشدہ گونج ہمنی چاہی دیئے خلافت راشدہ مزہ نہیں آیا جیڑے چاندن دہاڑے قیامت دے اسانو حضور دے ہتھاں تو کوثر والا پانی ملے نال صحابہ دا دیدار ہوئے تو انو قسم ہے تواڈے پیدا کرن والے دی چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے بلکہ بیمار صحت مند امیر غریب سارے اچھی آواز نال جواب دیو ہون نعرہ لا خلافت راشدہ خلافت راشدہ اختیاریہ خلافت راشدہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین